بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام سمپل کی جانب سے قرآن کہانیوں کے سلسلے کا نواں قصہ پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرمایا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس و غمخوار ہے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہونے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کا لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہ ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگے۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکہ کے لوگوں کو ایک طویل دعا فرمائی، وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہیں۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرم والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ دعائے ابراہیم کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے 2 چیزیں طلب کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہو جائیں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغیچہ کہ پھل ختم کیے نہیں ختم ہوتا، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں
के फरते ताज्जुब से देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अल्लाह ताला ने ताइफ की ज़मीन में हर किस्म के फलों की पैदावार की सलाहियत पैदा फरमा दी है। वहाँ किस्म किस्म के मेवे और फल, तरह तरह की सब्जियाँ, तरकारियाँ मक्का मुअज़्ज़मा में भी आती रहती हैं। और इसके अलावा मिस्र, इराक़, यूरोप के ममालिक से भी मेवे और फल बकसरत मक्का मुकरमा आया करते हैं। ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकतों के असरात व समरात हैं, जो बिलाशुबा दुनिया के अजाइबात में से हैं। उसके बाद आपने ये दुआ मांगी जिसमें आपने अपनी औलाद के तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआ मांगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम रखने वाला बना और मेरी कुछ औलाद को भी। ऐ हमारे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे माँ बाप और तमाम मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। इस वाक़े से दो बातें ख़ास तौर पर मालूम होती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब ताला के बहुत ही अताअत गुज़ार और फर्मा बरदार थे कि वो बच्चा जिसको बड़ी बड़ी दुआओं के बाद बुढ़ापे में पाया था, जो आपकी आँखों का नूर और दिल का सुरूर था। फितरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी अपने से जुदा इसको नहीं कर सकते थे, मगर जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि ऐ इब्राहीम, तुम अपने प्यारे फर्जंद और उसकी माँ को अपने घर से निकाल कर वादी बतहा के उस सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ आओ, जहाँ सर छुपाने को दरख्त का पत्ता, प्यास बुझाने को पानी का एक कतरा भी नहीं है। ना वहाँ कोई यारो मददगार है, ना कोई मुनीसो गमखार है। दूसरा कोई इंसान होता तो शायद उसके तसव्वुर ही से इसके सीने में दिल धड़कने लगता, बल्कि शिद्दत गम से दिल फट ही जाता कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा का यह हुक्म सुनकर ना फ़िक्रमंद हुए, ना एक लम्हा के लिए सोचो विचार में पड़े, ना रंजो गम से निढाल हुए, बल्कि फ़ौरन खुदा का हुक्म बजा लाने के लिए बीवी और बच्चे को लेकर मुल्क शाम से सरजमीन मक्का मुअज़्ज़मा में चले गए और वहाँ बीवी बच्चे को छोड़कर मुल्क शाम वापस चले आए। अल्लाह अकबर। इस जज्बा अतात शारी और जोश फरमा बरदारी हमारी जाने कुर्बान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनके औलाद के लिए नहायत ही मोहब्बत भरे अंदाज में उनकी मकबूलियत और रिज़्क़ के लिए जो दुआएं मांगी। इससे सबक मिलता है कि अपनी औलाद से मोहब्बत करना और उनके लिए दुआएं मांगना हज़रात अंबिया कराम अलैहिम अजमाइन का मुबारक तरीक़ा है, जिस पर हम सब मुसलमानों को अमल करना हमारी इस्लाह व फ़लाह दारीन का ज़रिया है। या पाक परवरदिगार हम सब को अपनी औलाद के लिए और औलाद को हमारे लिए बहुत अच्छा बनाना। या पाक परवरदिगार हम सब को राह हिदायत पर रखना। नाज़रीन, ये था आज का किस्सा कि मक्का मुकरमा किस तरह आबाद हुआ, किसने आबाद किया, और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बहुत ही खूबसूरत दास्तान। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नस्लों तक कुरान कहानियों के ये किस्से पहुँचते रहें और वो भी राह हिदायत पर चल सकें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।